سینئر تجزیہ کار اجمل جامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم کہیں گے آپ کو اجمل صاحب. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا اور آبنائے ہرمز کی بندی سے کتنا مسئلہ مسائل پورے خطے میں ہوا تھا یہ ہم نے دیکھا. اب جب تک جنگ بندی ہے تب تک آبنائے ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس پر اعلان بھی سامنے آ گیا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ بہت ہی انکریڈیبل یہ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اس چیز کا مظہر ہے جو ہم کل پرسوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ تھنگز آر موونگ اسموتھلی ٹورڈز دیٹ پیس پروسیس. اس سلسلے میں اس میں سب سے امپورٹنٹ وزٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایران کا ہوا اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کیونکہ وہاں انہوں نے نہ صرف ایران کی جو سیاسی قیادت ہے اسپیکر غالباف صاحب ہوں یا وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب ہوں، بعد میں ان کے جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں جو ملٹری یعنی فوجی ذمہ داران پاسران کے ہیں ان سے ملاقات کی، وہ فوٹیج بھی جاری کی گئی. اور پھر اس کے ساتھ پیرالل آپ نتھی کریں کل رات ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جو کہ پاکستان آنے کو بھی تیار تھے. اور اس سے پہلے آپ ایک اور اہم نقطہ ذہن میں رکھیں جب ہم اس صورتحال کا تجزیہ کریں گے تو کل ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ لیبنان سیز فائر جو پہلے ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ اسرائیل نے اس پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رکھا تھا. اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ بار بار ماننا تھا کہ وہ سیز فائر نہیں کریں گے، لیکن ایران کا یہ مطالبہ رہا ہمیشہ سے کہ جو امریکہ کے ساتھ پیس پروسیس ہے یا ڈائلاگ ہے اس میں لبنان کی سیز فائر بھی ایک اہم ترین ان کا مطالبہ ہوگی. تو کل سب سے پہلے ایران کا مطالبہ مانا گیا جو کہ لبنان میں سیز فائر کا اناؤنس کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود 10 دنوں کے لیے، اور پھر ان کے بیچ لبنان اور اسرائیل کے بیچ براہ راست جو سفارتکاری ہے اس کا اعلان بھی کیا کہ وہ جلد ملیں گے. اس کے بعد پھر آج کے دن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جناب عباس عراقچی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جب تک سیز فائر ہے آپ نے ہرمز کھلی رہے گی کیونکہ اس نے پوری دنیا کو چوک کر رکھا ہے. 20 سے 25% جو تیل کی برآمدات ہیں اس خطے سے نکلتی ہیں پوری دنیا کو جاتی ہیں، چائنا ہو، بھارت ہو، پاکستان ہو یا جاپان تک کے ممالک ہوں، سب یہیں سے مستفید ہوتے ہیں، گیس ہو یا تیل کی پروڈکٹس ہوں. تو اس چوکنگ نے جو چوک کر رکھا تھا بند کر رکھا تھا ایران نے بڑا سکسیسفلی ڈیمانسٹریٹ کیا. اس نے پوری دنیا کی معیشت پہ بہت گہرے اثرات ڈالے اور ٹرمپ صاحب خود بھی چاہتے نہ چاہتے چاہے وہ یہاں سے تیل خرید رہے ہیں یا نہیں خرید رہے ان کے اوپر بھی اثرات ہو رہے ہیں. فرام ود ان یو ایس آپ دیکھیں تنقید ہو رہی تھی، جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی اور اسرائیل کو مزید اسلحہ نہ بیچنے کے اوپر بھی ریزولوشنز آ رہی تھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے کل کی دو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ملا کے آپ پڑھیں تو اگین آئی ول کنکلوڈ کہ اسٹیج از سیٹ، آل آئیز ٹو اسلام آباد جہاں پہ پیس پروسیس کا ڈائلاگ 2 جو ہے اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں فی الحال وہ آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ایران کا بہت اہم یہ مطالبہ تھا کہ جب بھی پیس پروسیس ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، کوئی معاہدہ ہوگا تو اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ لبنان میں سیز فائر ہو، تو وہ سیز فائر ہو چکی. امریکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ نے ہرمز کھولیں تو آپ نے ہرمز کھل چکی. اب مسئلہ کیا آ جائے گا؟ مسئلہ جوہری ہتھیار یا یورینیم میں افسودگی یا دیگر جو تصفیہ طلب معاملات ہیں جس کے لیے بیک ڈور روابط بھی اور ہم پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو سفارتکاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ دیکھیے پرائم منسٹر ترکیہ بھی ہو گئے، اس سے پہلے قطر اور سعودی عرب بھی، تو وہ جلد واپس آنے کو ہیں. اور اس کے بعد ٹرمپ بھی بےتاب ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو میں خود جانا چاہوں گا پاکستان. اور ایرانین حکام بھی بار بار تائید کر رہے ہیں پاکستان کے کردار کی. تو اس میں ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی اس مؤثر سیاسی اور عسکری سفارتکاری کا ہے جس کو اکنالج کر رہی ہے پوری دنیا. آج کی ڈیولپمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں آئی تھنک یہ بہت ہی خوش آئند اینڈ اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز اسلام آباد پیس پروسیس جہاں کہ ہم اسلام آباد 2 کہیں گے اسے. اسلام آباد اکارڈ جو کہ کبھی ایک خواب لگتا تھا اب مجھے ایک حقیقت نقطہ دکھائی دے رہا ہے. بالکل. اچھا اجمل جامی صاحب، چونکہ ایک اہم اور بڑا اعلان سامنے آیا ایران کی جانب سے، تو اگلا مرحلہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. جو اہم نکات پہ تھے اس پہ ڈیڈ لاک برقرار تھا وہ تو تقریباً پورا ہو چکا ہے، تو اب کون سے نکات باقی رہ گئے ہیں؟ نہیں اگلا مرحلہ تو آبویسلی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، اب یہ تو پری ریکوزٹس تھے نا، یہ تو فریقین کی جو ڈیمانڈ تھیں وہ پوری ہوئی. ڈیمانڈ کیا تھی ایران کی کہ آپ لبنان میں سیز فائر کروائیں، اور امریکہ کی ڈیمانڈ کیا تھی پبلکلی؟ وہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے ہرمز کھولی جائے تاکہ دنیا متاثر نہ ہو. تو دونوں چیزوں پہ تو عمل درآمد ہو چکا. اب کیا ہے؟ اب سمپل سا اس کا مسئلہ ہے، سمپلی اٹ از گوئنگ ٹو اسلام آباد. اسلام آباد میں جو پیس پروسیس کا دوسرا راؤنڈ ہے اس کے لیے اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی اب ابہام رہا ہی نہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کی دوسری نشست ہوگی، کیونکہ امریکی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے پریس سیکرٹری جو کیرولین ہیں وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان از دی اونلی میڈیٹر اور اس کے علاوہ کوئی اور میڈیٹر ہمیں قبول نہیں ہے، اور مذاکرات ہوئے تو وہ پاکستان میں ہی ہوں گے. تو اگلی یہ جو نشست ہے یہ اسلام آباد میں ہی ہے، اور یہ دیکھیے سیز فائر کی تاریخ 21 ہے. تو اگر تو چیزیں جس تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے اسلام آباد میں اتوار یا سوموار کو نشست ہو سکتی ہے.
اگر کوئی اس میں تصفیہ یا تاریخ کا معاملہ رہتا ہے تو پھر سیز فائر میں ایکسٹینشن بھی ہو کے اس کو اس مہینے کے اینڈ تک بھی لے جایا جا سکتا ہے. لیکن میری ذاتی معلومات کے مطابق سیز فائر کی تاریخ سے پہلے مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو چکے ہیں. اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے عسکری قیادت بہت جلد دورے ختم کر کے پاکستان پہنچی ہوگی. اسلام آباد میں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں, سسٹم مکمل حرکت میں ہے, فل موشن میں ہے. ایران کا تائید اور ان کی جو ولنگنس ہے وہ آپ کے سامنے, امریکہ کی جو تائید اور ولنگنس ہے وہ آپ کے سامنے, بنیادی مطالبات پر عمل درآمد شروع. تو اب کوئی آپ کو رکاوٹ نظر آ نہیں رہی کہ اسلام آباد میں پیس پروسیس کا دوسرا مرحلہ نہ سجے. اٹ از پریٹی مچ ایویڈنٹ ناؤ اینڈ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جھنڈا اس میں کیسے سر بلند ہوتا ہے, کیونکہ اسلام آباد اکارڈ پہ دستخط ہوتے ہیں تو یہ وہ ڈیل ہوگی جو دنیا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھ رکھی ہوگی. ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا پاکستان نے. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, بالخصوص پرائم منسٹر اینڈ دا فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کو اس کا بخوبی کریڈٹ جاتا ہے.